इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बे क़ज़ाए व तस्लीमन ले अमरे। आशूरा मुहर्रमुल हराम, आखिरी तारीख़ 1445 हिजरी और एक बार फिर 61 हिजरी में दश्ते करबला में सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अली मुकाम और उनके हमरा 72 रफ़क़ाए कार का मैदान कारज़ार में जाम शहादत नोश करने का तज़किरा, फ्रीडम न्यूज़ की नशरियात और आज हमारा इख्तितामी प्रोग्राम आशूरा मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अहवाल। करबला के मैदान में 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम पानी बंद होना और फिर 3 दिन मुसलसल खैमों से अल अतश की सदाओं का बुलंद होना, लश्कर पे लश्कर का आना और 9 लाख अशकिया का जमा हो जाना और दूसरी जानिब फ़र्जंदान इस्लाम, फ़र्जंदान तौहीद, उनके ख़ैमे और सिर्फ 72 अफराद पर मुश्तमिल फ़र्जंदान इस्लाम, चश्मे हिदायत के फ़रीफ्ता, और ये सब जामे शहादत के मुश्ताक, लिकाए इलाही के जज्बे से सरशार। यहाँ तक कि मैदान करबला में वो शब आती है जिसको तारीख़ और मौरिख़ करबला शब आशूर के उन्वान से तहरीर करता है। शब आशूर कि जब इमाम हुसैन अली मुकाम ने अपने भाई अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि फ़ौज अशकिया से एक शब की मोहलत तलब करो, मगर ये मोहलत सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो है तस्बीह व तक़दीस, इबादत इलाही, मुनाजात के लिए। यही कलाम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि हमें एक शब चाहिए कि जिसमें हम अपने रब की तरफ रग़बत कर सकें, मुनाजात कर सकें। और फिर करबला के मैदान में एक ऐसा फ़र्जंदान तौहीद, फ़र्जंदान इस्लाम का मुज़ाहरा कि पूरी शब खैमों से सिर्फ़ और सिर्फ तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ें इस तरह से आती थीं कि सिवाय ज़िक्र इलाही, मुनाजात इलाही के कोई ज़िक्र वहाँ पे उस वक्त नहीं था। अबुल फ़ज़ल अब्बास रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम खैमों के पहरा देने में मसरूफ़, मगर उसके साथ साथ इबादत इलाही में भी मसरूफ़, और सब सिर्फ आज की शब एक रूहानी ताकत हासिल कर रहे हैं। किसके लिए? उस मार्का हक़ व बातिल के लिए जो कि अगले रोज़ रूनुमा होना है। इमाम हुसैन अली मुकाम ने शब आशूर को जहाँ जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ अहम तरीन गुफ्तगू की और आने वाले हालात व मामलात के हवाले से मुशावरत की, उसके साथ साथ इमाम हुसैन अली मुकाम ने शब आशूर अपने तमाम साथियों को जमा किया और एक तारीख़ी कलाम फरमाया कि तुम में से जो चाहे वो इस वक्त वापसी का सफ़र इख्तियार कर सकता है। चिराग को गुल किया जाता है, तुम में से जो चाहता है वो पलट जाए। मैं रसूल का नवासा इस बात की ज़मानत देता हूँ कि मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा, तुम पर कोई हुज्जत नहीं होगी, अगर तुम चाहो तो तुम पलट सकते हो। चिराग इसलिए गुल किया जाता है ताकि कोई किसी को जाते देख ना सके, मगर इमाम हुसैन अली मुकाम जब ख़ुद उन्हीं का अपना ये इरशाद ग्रामी कि मुझे ऐसे असहाबे बावफ़ा मिले जो इससे पहले नहीं मिल सके, तो इन तमाम असहाबे बावफ़ा का एक ही जुमला था कि हम किसी सूरत इमाम हुसैन अली मुकाम की नुसरत से हम नहीं पलट सकते, और हम इस मार्का हक़ व बातिल में हक़ की जानिब से ही हम जामे शहादत नोश करेंगे, और कोई एक भी उस शब को वापस पलटता हुआ दिखाई नहीं देता। शब आशूर में हज़रत हबीब और अबुल फ़ज़ल का मुकालमा, जिसमें आने वाले दिन के हवाले से एक दूसरे को मोटिवेट किया जा रहा है, एक दूसरे की हौसला अफजाई की जा रही है, और फिर पूरी शब आशूर इसी तरीके से इमाम हुसैन अली मुकाम का अपने रफ़ाकार के साथ गुफ्तगू भी करते रहना,
اور اس کے ساتھ ساتھ پوری شب عبادت الہی میں مصروف رہ کر ایک روحانی انداز میں اس سفر کی جانب گامزن ہے کہ کب وہ فجر ہوتی ہے، جس کا امام حسین علیہ مقام کو بھی انتظار تھا، صدیوں سے انتظار تھا تاریخ انسانیت کو۔ اور پھر کربلا کے میدان میں روز عاشور اذان فجر حضرت علی اکبر کی جانب سے دیا جانا۔ امام حسین علیہ مقام نے تمام دنوں میں اس سے قبل اذان دینے کے لیے مؤذن شخصیت لیکن آج کے دن امام حسین علیہ مقام نے علی اکبر کو حکم دیا کہ تم اذان دو گے، اور علی اکبر کی اذان نے اس وقت ایک ایسی کیفیت برپا کر دی کہ ہر کربلا کا جو اس وقت رفیق امام حسین تھا، ہر ایک جام شہادت کے لیے بے چین اور مضطرب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر پہلا وار کیا جانا فوج اشقیہ کی جانب سے، اس کے بعد امام حسین علیہ مقام کے اصحاب، ان کے اقربا کا ایک کے بعد ایک شہید ہونا، اولاد حضرت جعفر طیار، اولاد حضرت عقیل، ان سب کا میدان کربلا میں شجاعت، پھر فرزندان امام حسین علیہ السلام، فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور ہوتے ہوتے حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت، اور پھر حضرت علی اصغر کی شہادت جن کا ہم نے تذکرہ پیش کیا، اور پھر آخری وہ وقت ہے جو کہ زہرا کی لال کی سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ ہے مقتل کو امام حسین کی روانگی، کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو جو ذاکر حسین سے سب سے زیادہ ذکر مطلوب ہے، وہ یہی رخصت امام حسین کا ہے، جو زہرا کی لال کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ امام حسین علیہ مقام اس انداز سے اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی ازواج سے رخصت ہوتے ہیں کہ تاریخ جب بھی امام حسین کے اس روانگی کے منظر کو کسی بھی انداز میں احاطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا مطالعہ کرنے والوں کے آنکھوں سے آنسو ساون کے مانند نچھاور ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت ہم سب کی بھی ہے۔ خدا ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ 57 برس کی عمر میں جب امام حسین علیہ مقام میدان کربلا کی جانب روانہ ہوتے ہیں تو امام حسین کے باوفا سواری نے، جس کا نام مرتجز، ایک لمحے کے لیے اس کا ٹھہر جانا، رک جانا، امام حسین کا یہ ارشاد فرمانا کہ اے میرے باوفا گھوڑے، کیا تو بھی اس وقت میرا ساتھ نہ دے گا؟ تو اس وقت گھوڑے کا مظلومیت کے انداز میں زمین کی جانب اشارہ کرنا، اور اس وقت گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ حضرت سکینہ کا لپٹے ہونا، حضرت سکینہ کا یہ جملہ کہنا کہ بابا، چچا عباس بھی میدان میں گئے تھے، واپس نہ آئے، بابا میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ امام حسین کا حضرت سکینہ کو گلے لگانا، حضرت سکینہ کا بوسہ لینا، اور اس کے بعد امام حسین کا اللہ کی رضا کی خاطر سر تسلیم خم کرتے ہوئے میدان کی جانب روانہ ہونا۔ اور ایک لمحے پر جب امام حسین علیہ مقام نے فوج اشقیاء پر حملہ کیا ہے تو حیدر کرار کی شجاعت کی یاد تازہ ہو گئی، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ حیدر کے اس لال کا مقابلہ کر سکتا، یہاں تک کہ فوج اشقیاء اتنی دور دور بھاگ گئیں کہ کوفہ کی فصیلوں سے ٹکرانے لگیں، مگر پھر میدان کربلا میں 2 آوازیں کا گونجنا، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بک ذائب و تسلیما لامرہ، اور دوسرے حضرت فاطمہ زہرا کی صدا، اے بیٹا کب تک جنگ کرے گا؟ امام حسین علیہ مقام نے ان 2 آوازوں کے سننے پر اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، جو فوجیں بھاگ چکی تھیں وہ واپس پلٹی ہیں، اور جو جس انداز میں زہرا کے لال پر ظلم کر سکتا تھا، تیر کے ذریعے، بھالوں کے ذریعے، یہاں تک کہ جلتی خاک کے ذریعے بھی جو ظلم اس وقت روا رکھا جا سکتا تھا، سید الشہداء پر روا رکھا گیا، اور سید الشہداء کے بدن مطہر پر 1900 زخم، اور پھر وہ وقت کہ سید الشہداء نہ زین پر اور نہ زمین پر، مگر سید الشہداء نے اپنی شہادت سے قبل سجدہ الہی میں یہ پیغام دے کر بتلایا کہ ہم اس میدان حق و باطل میں خدا کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ جو امام حسین نے 28 رجب کو جملہ کہا تھا
کہ میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں بلکہ اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنے نکلا ہوں، تو جہاں علی مرتضیٰ نے حالت نماز میں جام شہادت نوش کیا، امام حسین علی مقام نے سجدے کی حالت میں خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور پھر امام حسین کے لاش مطہر پر وہ ظلم و ستم ڈھایا جانا، لاشیں کو پامال کیا جانا، اور پھر اسی پر بھی ظلم کو اکتفا نہ ہونا، بلکہ جب میدان کربلا میں شام غریبہ آئی، غریبوں کی شام آئی، تو اس وقت خیموں کو لوٹا جانا، مخدرات عصمت کا پوری شام غریبہ جس طرح سے مظلومیت کے عالم میں بسر کرنا، یہ سب مارکہ حق و باطل میں آج بھی 14 صدیوں سے ہمیں ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اور ہماری دعا ہے یہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ فریڈم نیوز کی ان نشریات کو دیکھنے اور سننے والے اور جنہوں نے اس پیغام کو آگے تک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے منتقل کیا، ان سب کی، اور فریڈم نیوز کے جتنے بھی ان کی ٹیم کے افراد ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمانا، اور خداوند عالم ہم سب کو اس ذکر سننے کا، اس کو بیان کرنے کا اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔